ہوگا کسی فلک پہ وہ خورشید جلوگر، کہتے ہیں آفتاب کبھی ڈوبتا نہیں۔ محترم صدر ذی وقار، مہمانان گرامی، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ و طالبات، بانی درسگاہ سر سید علیہ الرحمہ کے 207ویں یوم ولادت کے موقع پر میں آپ تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد اور سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، 1857 کے وقت مسلمانوں کے حالات پر غور کیجیے۔ مغلیہ سلطنت کا سورج غروب ہو چکا تھا، مسلمانوں کی قسمت کے ستارے سیاہ بادلوں میں روپوش ہو چکے تھے۔ انگریز مسلمانوں سے غدر کا بھرپور انتقام لے رہے تھے، جس کے واقعات تاریخ کے صفحات میں خون سے لکھے گئے۔ ان حالات میں اللہ کا ایک بندہ اٹھتا ہے اور اپنی قوم کو جگاتا ہے۔ اسے اپنی قوم کی تباہی و زبوحالی نہ راتوں کو سونے دیتی ہے اور نہ دن میں چین سے بیٹھنے دیتی ہے۔ یہ بندہ اپنی قوم کے ہاتھوں میں تلواروں کے بجائے قلم دیتا ہے اور میدان عمل میں صف بستہ کرنے کی جد و جہد کرتا ہے۔ ایک طرف قوم کو جھنجھوڑتا ہے تو دوسری طرف اسباب بغاوت ہند لکھ کر برسر اقتدار انگریزوں کو حقائق سے روشناس کراتا ہے۔ مگر افسوس کہ اس کی بدقسمت قوم اس پر الزامات کے انبار لگاتی ہے، اسے غدار، چاپلوس اور مفاد پرست کہتی ہے۔ اتنے تانوں، دشنام ترازیوں اور فتووں کی چوٹ سہتے ہوئے بھی اپنے مشن پر جمے رہنے کی ہمت سر سید جیسے مرد با حوصلہ میں ہی تھی۔ حاضرین، سر سید کا مشن کیا تھا؟ ان کی قوم دقیانوسی خیالات اور موشی گافیوں میں الجھے رہنے کے بجائے جدید تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہو، سائنس کے میدان میں آگے بڑھے اور دوسری قوموں کے برابر کھڑی ہو جائے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے اس عظیم مشن کی خاطر تن، من، دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ ہزاروں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، در در کی ٹھوکریں کھائیں، ذلتیں سہیں، مگر قوم کی تعلیمی ترقی کے لیے جس عظیم ادارے کی تعمیر کا خواب انہوں نے دیکھا تھا، اسے مکمل کیے بنا نہ چھوڑا۔ خواتین و حضرات، سر سید علیہ الرحمہ کی شخصیت مختلف اوصاف کی حامل تھی۔ وہ ایک بہترین مصنف، مقرر، مفسر قرآن، بلند پایا انشا پرداز، ماہر تاریخ داں اور سیاست داں تھے۔ انہوں نے قلم و عمل سے زندگی کے تمام شعبوں پر لافانی نقوش چھوڑے ہیں۔ سر سید علیہ الرحمہ نے اس دور کی دم توڑتی صحافت کو تہذیب الاخلاق کے ذریعے نئی زندگی بخشی۔ اردو زبان و ادب کو عشق و معشوق کی بھول بھلائیوں سے نکال کر قومی اصلاح کا کام لیا۔ مسلمانوں کے اندر سائنسی رجحان کے فروغ کی خاطر سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی اور علم کے تشنہ لبوں کے لیے گراں قدر علمی سرمایہ چھوڑا۔ حاضرین، بانی درسگاہ نے اس تاریکی میں ایم کالج کی شکل میں جو چراغ جلایا تھا، آج اس کی روشنی دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکی ہے۔ سر سید علیہ الرحمہ نے جو پودا لگایا تھا، آج وہ ایک تناور درخت بن کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی، جگر خو ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ حضرات، آج جب کہ ہم بانی درسگاہ کا یوم ولادت منا رہے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے اس خواب کو یاد کریں جو انہوں نے بیداری کے عالم میں دیکھا تھا۔ تعلیمی و سیاسی اعتبار سے ایک ترقی یافتہ قوم کا خواب، جس قوم کے افراد حالات کا مقابلہ جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کرنا جانتے ہو، جس قوم کے افراد آپسی تفرقہ بازیوں کو بھلا کر سب کی بھلائی کے لیے کوشاں ہوں، جس قوم کے افراد برادران وطن کو ساتھ لے کر چلیں، جس قوم کے افراد ایک دردمند دل کے مالک ہوں، ان کا دل قوم کی بدحالی پر بے چین ہوتا ہو، اور نہ صرف بے چین ہوتا ہو بلکہ اسے درست کرنے کے لیے متحرک و کوشاں ہو، اس قوم کے طلباء کے ہاتھوں میں قرآن و سائنس اور سر پر لا الہ کا تاج ہو۔ حاضرین، بانی درسگاہ کے اس خواب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی قوم کی تعلیمی، سیاسی و معاشی صورتحال پر غور کیجیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ علی گڑھ تحریک کی ممتاز کامیابی کے باوجود بھی ہماری قوم تعلیم کے میدان میں سب سے پیچھے کھڑی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے
کہ میدان سیاست میں اس قوم کا کوئی پرسان حال نہیں. قوم کی ایک بڑی آبادی آج بھی غربت و افلاس کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے. یہ کہنا بے جا ہوگا کہ موجودہ حالات پھر سے زمانہ غدر کی یاد دلاتے ہیں. فرق بس اتنا ہے کہ اس دور نے سر سید جیسا مخلص ہمدرد قوم پیدا کیا تھا جس نے قوم کی اصلاح کا بار اپنے مضبوط کاندھوں پر اٹھا لیا تھا. مگر آج ہمارے درمیان سر سید جیسا عظیم قائد و رہنما نظر ہی نہیں آتا. مگر امید کی ایک کرن ضرور نظر آتی ہے. اگرچہ سر سید نہیں مگر ان کی درسگاہ سے تربیت یافتہ ہزاروں لاکھوں افراد دنیا کے کونے کونے میں تو موجود ہیں جو کہ سر سید کے مشن کو جانتے اور سمجھتے ہیں اور اس سے اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں. اگر یہ افراد، یہ علیگ برادری، یہ چمن سر سید کے متوالے ٹھان لیں تو قوم کی اس کشتی کو بھنور سے نکال کر ساحل سے ملا سکتے ہیں. اے محبین سر سید، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بانی درسگاہ کے مشن کو یاد کریں اور جو کوششیں انہوں نے قوم کی تعلیمی ترقی کے لیے کی تھیں انہیں فراموش نہ کریں. سر سید علیہ الرحمہ کے مشن اور علی گڑھ تحریک کو لے کر آگے بڑھیں، تبھی ہم سر سید کے سچے جانشین اور محبین کہلانے کے لائق ہوں گے. اب میں اپنی بات ہزاروں نیک تمناؤں اور اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں. تاریخ یہ دل اب تو بہرحال مٹے گی، ہم شمع محبت کی جلانے میں لگے ہیں. گلشن میں بہار آئے گی پھر لوٹ کے لوگوں، ہم صحرا کو فردوس بنانے میں لگے ہیں، ہم صحرا کو فردوس بنانے میں لگے ہیں. بہت شکریہ. السلام.